بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اربعین نووی کی حدیث نمبر 5 ہے، جس میں بدعت کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث کا متن اور ترجمہ دیکھیے۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی، جاری کی، جو اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ہجرت سے پہلے آپ کا نکاح ہو گیا تھا، پھر ہجرت مدینہ کے بعد رخصتی عمل میں آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ازواج مطہرات میں سے صرف وہی ہیں جو کنواری تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت علم جو ہے مروی ہے۔ احادیث میں ان کی روایات تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، 5374۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات مروی ہیں، 2210 روایات۔ ان سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور غالباً یہ تیسری ہیں یا پھر چوتھی ہیں۔ اور خود صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی حدیث وغیرہ میں اشکال پیدا ہو گیا ہو اور ہم ان سے پوچھنے کے لیے گئے ہوں اور ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی انہیں ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کا علم ان کو ہوتا تھا۔ بہت یعنی امت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب سے زیادہ علم ان کو ہے۔ ازواج مطہرات میں بھی سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ظاہرہ کے بعد کی بھی کوئی خاتون ان کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکی۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ فرمایا ہے وعن ام المؤمنین ام عبداللہ۔ ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ کنیت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، ام عبداللہ۔ لیکن
سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اولاد نہیں تھی، تو پھر کنیت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ ان کی خالہ لگتی تھی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے خالہ بھی بمنزل ماں کے ہیں، خالہ بھی بمنزل ماں کے ہیں، ماں کے درجہ میں ہوتی ہیں خالہ، لہٰذا ان کے نام سے انہوں نے کنیت رکھی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کوئی شخص یا ایسی کوئی عورت جس کی اولاد نہ ہو تو وہ بھی اسپیکر یہ اچھا اوکے کیا تھا جی اوکے تو کیا تھا۔ ابھی آواز بہتر ہوئی عبدالرزاق صاحب؟ آپ بہتر ہوئی ہے جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ کنیت تھی ام عبداللہ، تو عربی کے لحاظ سے اعراب جب لگائیں گے ام عبداللہ کہیں گے، کیونکہ قافلے بن جاتا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی اولاد نہ ہو یا جس عورت کی اولاد نہ ہو وہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس چیز کی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کر دے جو کہ اس کا بیٹا یا اس کا والد یا ماں باپ نہیں ہے۔ جیسے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، منہ بولی اولاد ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسی طرح ڈاکومنٹ وغیرہ میں بھی اصل والد کا نام لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل سورہ احزاب میں آ گئی ہے۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب سورہ احزاب نازل ہوئی تو اس میں فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اور سورت کے شروع میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارو۔ لہٰذا پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا زید بن محمد، لیکن پھر زید بن حارثہ، کیونکہ ان کے والد کا نام تھا حارثہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات جاری کی، گھڑ دی، ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہوگی۔ من احدث، احدث احداث سے ہے، احدث کسی نئی چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھی اور اس کو جاری کر دیا گیا، اس کو بنا لیا گیا، محدثہ کہتے ہیں نئی چیز کو۔ یہ جو حدیث ہے بدعت کے بارے میں اصل قاعدے اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، بدعت کو رد کرنے کے بارے میں۔ یہ حدیث علماء نے اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ویسے تو ساری کی ساری جامع ہوتی ہیں، یعنی اس میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معانی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی بعض ایسی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ایک ارشاد فرمایا جو چند الفاظ پر مبنی ہے، چند جملے ہیں اس کے، یا ایک ہی جملہ ہے، لیکن اس کے معانی کی وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ان کو پھر علماء حدیث اہل یعنی محدثین عظام ان کو کہتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہیں، جامع کلمات ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ان میں شمار کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں جامع یہ بات بیان فرما دی، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات گھڑی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد و مردود ہے۔ اب وہ کوئی بھی بات ہو، اس کا تعلق قول سے ہو، اس کا تعلق ہمارے فعل سے ہو، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو،
وہ ساری کی ساری رد کر دی جائیں گی، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو محدثہ کہا جائے گا۔ من احدث فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، امر سے مراد یہاں پر دین ہے، دین، ہمارے دین کے معاملے میں، یعنی ایسی چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو قبولیت نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی حکم ہے کہ اس کو رد کر دیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں عمل کا ذکر صاف طور سے آ گیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایسا عمل کیا جس پر لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارا دین نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ یعنی ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی سنت یا ایسا حکم دین کا جس کو لوگوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، تقریباً بھول بھلا گئے تھے، پھر کسی نے اس کو واضح کیا کہ یہ بھی دین کا حکم ہے، تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ تو دین کا حصہ ہے اصل میں، اس کو چھوڑ دیا تھا لوگوں نے، لیکن ہے وہ دین کا حصہ۔ جس کی کوئی مثال پہلے ملے ہی نہ، وہ منع ہے۔ ایک کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اسے، پھر کوئی اللہ والا آیا اور اس نے اس کو لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا گیا، تو یہ تو باعث اجر ہے، یہ دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، جس نے اسلام میں، دین میں کوئی ایسا طریقہ جاری کیا، سنتا حسنتا، اچھی سنت، اچھا طریقہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان کا اجر بھی ہوگا جو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ان کے اجر میں کسی طرح کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز دین کا حصہ ہو لیکن کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، پھر اس کو اختیار کر لینے میں اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سی ایسی سنتیں ہوتی ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں بس اوقات کے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، خاص کر اگر آپ کا دیہات میں کوئی ایسے پرانے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، ہمارا تو بس اوقات پڑا ہے کہ ہندوستان میں جو بزرگ رہتے تھے، یعنی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، پھر ان کی عمر زیادہ ہو گئی، ہندوستان میں دین سیکھنے کے اتنے موقع نہیں تھے اس وقت، بس انہوں نے جیسے نماز وغیرہ پڑھنی شروع کر دی، یہاں آ کر بھی وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے۔ پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو سال ہر سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے تو فلاں کو بھی دیکھا تھا، فلاں کو بھی دیکھا تھا، حالانکہ وہ کسی بھی قابل اعتماد عالم کو نہیں ملے، وہ بس اپنے گاؤں کی مسجد تک پہلے اتنے چونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی میسر نہیں ہوتے تھے، بس جس کو نماز پڑھانا آ گئی، تھوڑی تجوید آ گئی، اس نے پڑھانا شروع کر دی۔ پہلے آپ کو ہر مسجد میں عالم یا مفتی نہیں ملتا تھا، اب تو بہت سی مساجد میں مفتی بھی مل جاتے ہیں، عالم تو تقریباً ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ تھا، ہم نے خود ایسی باتیں سنی ہیں اپنے گاؤں کے جو ایسے بزرگ تھے جو انڈیا سے سمجھیں گے، یعنی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے یا اس زمانے کے تھے، ان کی پیدائش پہلے کی تھی۔ تو ایسی چیز کو اگر لوگوں کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ یہ دین کا حصہ تھی، اصل عمل یہ ہے، آپ جو کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا، تو وہ تو عین سنت ہے، وہ تو سنت کے مطابق ہے، اس کو کوئی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جس کی کوئی مثال ہی نہ ملتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ہے نئی چیز، اس کا راستہ روکا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا۔ جی، تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ دین میں ایسی چیز جو پہلے جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے، اب جاری تو
اچھی چیز ہو سکتی ہے اور بری چیز ہو سکتی ہے. جی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اچھی چیز شروع کریں یا بری چیز شروع کریں, کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. جب میں نے ذکر کیا تھا میں تو اتنا فکر نہیں کر سکا. جی جو اچھی چیز ہے وہ ڈسکنٹینیو ہوگی, پھر کنٹینیو وہ تو سمجھ آتی ہے بات. جو شروع سے اچھی چیز نہیں تھی, چیز تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کو بھی آپ جاری نہیں کر سکتے, ایڈ نہیں کر سکتے. جی اس کی تفصیل بتاتا ہوں ابھی میں. بہت سی چیزیں ایسے لگیں گی کہ وہ ٹھیک ہیں اور یا ان سے فائدہ بہت ہو رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو اس کا پھر کیا جواب ہوگا, اس کی ہم تفصیل کرتے ہیں جب بدعت کی تعریف کریں گے. آگے جا کے بدعت کی ہم تعریف کرتے ہیں, بلکہ یہیں سے شروع کر رہے ہیں. یعنی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو بہت ساری چیزیں نئی ایجاد ہو چکی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. دنیاوی کاموں کے اعتبار سے دیکھا جائے, رہنے سہنے کے اعتبار سے, پہننے کے اعتبار سے, کھانے کے اعتبار سے, عمارتوں کو دیکھا جائے, یہ ٹائلیں وغیرہ اور چونا اور اس طرح کی چیزیں پہلے شاید اتنی نہیں تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تو بالکل نہیں تھی. اسی طرح انواع و اقسام کے کھانے ہیں, انواع و اقسام کے لباس ہیں, پھر سواریاں ہیں, اور جب سے مشینری اور انجن وغیرہ یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں تو پھر تو ایک سمجھیں کہ سیلاب آ گیا ہے ایجادات کا. تو خود سمجھ لیجیے کہ یہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں کیا مراد ہے, اس کے لیے ہمیں بدعت کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ بدعت اصل میں کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے, بدعت اور اسی طرح یہاں محدث یا احداث کا جو لفظ بولا جا رہا ہے, ان دونوں کا معنی یہ ہے لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اس کو پیدا کر دیا گیا, یعنی پیدا کرنے سے مراد ہے اس کو اپنا لیا گیا, یا کوئی چیز نہیں تھی اس کو بنا لیا گیا جیسے بنائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے کہ وہ نئی چیز ہے, اس کی پہلے مثال نہیں تھی, پہلے وجود نہیں تھا, تو وہ محدث یا بدعت لغوی اعتبار سے کہلا سکتی ہے. اور دوسری بدعت وہ ہے جس کی تعریف اصطلاح میں شریعت میں کی گئی ہے. جو لغوی اعتبار سے بدعت کہلائیں, نئی چیزیں کہلائیں, تو اس میں بہت سی ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری ضروریات کے کام آ رہی ہیں لیکن ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ان کو. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان نئی چیزوں میں سے وہ بھی ہو سکتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا عرصہ کی تھی لیکن ان کی مثال موجود ہے, بعد میں پھر صحابہ کرام نے یا بعد کے لوگوں نے ان کو اختیار کیا, تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کسی نے لغوی اعتبار سے بدعت کہہ دیا ہو, لیکن بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. یعنی دو چیزیں ہو گئیں جو لغوی اعتبار سے جن کو بدعت کہا جا سکتا ہے. نمبر ایک, دین کے علاوہ جتنی بھی نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں لوگوں کی ضروریات کے لیے, رہن سہن کے لیے, سہولیات کے لیے, وہ تو اس زمانے میں تھی نہیں. نمبر دو, وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں لیکن آپ نے اس کو ہمیشہ نہیں کیا تھا, اور البتہ ان کی مثال موجود تھی. پھر صحابہ کرام نے یا بعد کے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس طرح کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس کی مثال پہلے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ بھی لغوی اعتبار سے تو اس کو کہہ سکتے ہیں, ویسے یہ بدعت نہیں. جیسے مشہور مثال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح جو ہیں ان کو مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانا شروع کی. تو یہ بدعت اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن, جیسے 3 دن آتے روایات میں, اس کو اختیار کیا ہے اور صحیح روایات میں ہے. تو اس کی مثال پہلے موجود ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس سے معلوم ہوا
کہ جو وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو یا خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہو، اس کو اگر اختیار کیا گیا ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں اس کو اختیار کیا گیا ہے، تو وہ بھی بدعت نہیں کہلائے گی۔ صحابہ کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کی طرف سے ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور آدمی کی طرف سے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ان کا عرصہ گزرا ہے، جو آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بدعت شمار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے تراویح کی جماعت جو یعنی ہر سال ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، حرمین شریفین میں بھی ہو رہی ہے اور پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پابندی کے ساتھ اس طرح نہیں تھی، ہوئی ہے لیکن اس طرح پابندی نہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اکابر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے جو کوئی ایسی چیز شروع کی ہے وہ بھی بدعت میں نہیں آئے گی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی یہ شروع، یہ بعد میں ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس کو بدعت وغیرہ شمار کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا پریکٹیکل اگر سائڈ پہ آئے تھوڑا سا، جی پاکستان میں انڈیا دور میں، کہ یہاں پہ جو بہت زیادہ ہیں فرقے، جی جی ٹھیک ہے نا، اب ایک کامن پرسن جو ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر یو نیم اٹ، سمپل ایگزامپل ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، کسی نے کل کرنا ہے، کوئی چالیسواں کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں صحیح، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، آپ کی مسجد میں 4 چیزیں وہ صحیح کہتے ہیں، آپ کو بالکل لگتی ہیں، ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے، واٹ ایور ریزن دے کے اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی تو بڑا پریشان ہے عام آدمی کہ میں کدھر جاؤں، ہر ایک سوال کے لیے معلوم کو ڈھونڈوں یا میں کیا کروں۔ جی ہمارے روزمرہ کے ایشو ہیں ایسے ہی۔ تو یہ میں بدعت کی جو تعریف ہے وہ کرتا ہوں، اس سے یہ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ بدعت کی لغوی تعریف آ گئی ہے۔ لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے ہم کوئی نئی چیز ہو اس کو کسی نے محدثہ کہہ دیا یا بدعت کہہ دیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت کو شروع فرمایا پابندی کے ساتھ، پھر اس کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنا اچھا طریقہ ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے ہے، یہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی اعتبار سے جی جی سر اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ تو مزاحت بنانا بھی تو نعم البدع کر سکتے ہیں۔ اچھا جی جی اس طرف آ رہے ہیں ہم۔ جی یہ ہم اصطلاحی اعتبار سے اس لیے نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ حدیث ہم خطبے میں اکثر سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی بعض حضرات نے اس طرح کی تقسیم کر دی کہ ایک سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ شرعی اور اصطلاحی اعتبار سے بدعت کی تقسیم نہیں ہے، بدعت ایک ہی ہوتی ہے، وہ سیئہ ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی لغوی اعتبار سے کہنا چاہے تو وہ اور بات ہے، یعنی لغوی اعتبار سے کہہ دے کہ یہ اچھی بدعت ہے یا یہ اچھا نیا کام ہے، وہ اور چیز ہے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے کوئی بدعت بھی حسنہ اور اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب ہر بدعت گمراہی ہے اصطلاحی اعتبار سے، تو بدعت ہے کیا چیز؟ تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت بیان فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ان چیزوں کی تعریفات کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کہتے ہیں ایسے طریقے، تو ہی طریقۃ فی الدین مخترعۃ، وہ دین میں ایک بدعت نام ہے دین میں طریقے کا مخترع جو گھڑا گیا ہو، تو وہ بہ طریقہ شرعیہ جو شرعی طریقے کے مشابہ ہو،
युक़सदु बिस्सुलूकी अलैहा अलमुबालगतु फ़ी अत्तअब्बुदि लिल्लाहि तआला, उसके ऊपर मुबालगे के साथ चलना, उससे इरादा हो अल्लाह ताला के तक़र्रुब का। अभी इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करता हूँ, वो ये कि उनकी तारीफ़ का ख़ुलासा ये है कि बिदअत किसी ऐसे काम को दीन के अंदर जारी कर देना, तरीक़ा वो होता है जो जारी कर दिया गया हो, कभी कभार कर लिया हो वो तरीक़ा नहीं होता। दीन के अंदर जिसको जारी किया गया है वो तरीक़ा होता है, यानी हमारा तरीक़ा ये है। क्या मतलब, हम तो करते ही ऐसे हैं। तो तरीक़ा उसको कहते हैं जिसको जारी किया गया हो, जो रास्ता अपना लिया गया हो। मुख्तरा जिसको घड़ा गया हो, वो नया है, उसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है, और वो किसी शरई हुक्म के शरई जो मसाइल हैं, शरई आमाल हैं, इबादत हैं, उनमें से किसी के मुशाबे भी है, मिलता जुलता है। और तीसरी बात ये है कि उसके ज़रिए से अल्लाह की बंदगी का, नेकी का इरादा किया गया हो, यानी उसको दीन समझकर उससे अल्लाह के करीब होने का इरादा किया गया हो। पहली बात ये है कि दीन के अंदर उसको तरीक़ा बना लिया गया हो, यानी जारी कर लिया गया हो। इससे मालूम हुआ कि कोई अमल कभी कभार कर लेने से बिदअत नहीं बनता। बिदअत वो होता है जिसको दीन का हिस्सा बनाकर जारी कर लिया गया। कभी कभार कर लिया कोई ऐसा काम, वो बिदअत नहीं। हाँ, अगर वो खिलाफ सुन्नत है, उसको खिलाफ सुन्नत तो कहेंगे कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, लेकिन बिदअत इसलिए नहीं कहेंगे कि वो हमेशा नहीं कर रहा, अक्सर नहीं कर रहा, उसने कभी एक बार कर लिया था। बिदअत वो होती है जिसको अपने तरीक़े के तौर पर अपना लिया गया हो। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, फिर उसको करते जा रहा है, वो है बिदअत। अगर कोई ऐसा काम जो दीन का हिस्सा नहीं है या दीन के उसूलों पर मबनी नहीं है, कभी कभार कर लिया, खिलाफ सुन्नत तो है, लेकिन उसको बिदअत इसलिए नहीं कहेंगे कि उसने उसको अपना तरीक़ा नहीं बनाया। एक बात ये है कि जिसको तरीक़ा बनाकर, एक किस्म का दीन का हिस्सा बनाकर जारी कर दिया गया। दूसरी कैद जो बिदअत की तारीफ़ में आप मलहूज़ रखेंगे वो है मुख्तरा, जिसको घड़ा गया है, जिसकी मिसाल पहले नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माना में उसकी मिसाल नहीं मिलती, वो है बिदअत। अगर उसकी मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माना में, यानी सहाबा किराम की तरफ से उसको शुरू किया गया है, तो उसको हम बिदअत नहीं कह सकते। चनाचे जुमा में दूसरी अज़ान होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अज़ान का इजाफ़ा हुआ। जुमा के एक अज़ान पहले होती है, फिर खुतबा से बिल्कुल साथ होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही अज़ान होती थी, ठीक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में दूसरी अज़ान का इजाफ़ा हुआ। लेकिन इसको बिदअत इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत का भी इत्तिबा करने का हुक्म फरमाया, लिहाजा ये बिदअत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने से आ रही है ये चली हुई, और उन्होंने ही इसको किया है। बाज़ ऐसे काम भी शुरू किए गए हैं जो सहाबा किराम के दौर में थे, लेकिन सहाबा किराम ने नहीं किए थे, तो सहाबा किराम उनके ऊपर नकीर कर देते थे, मना कर देते थे कि ये कैसा काम तुम शुरू कर रहे हो। इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने देखा कि लोग जो हैं ऊंची आवाज़ के साथ इकट्ठे होकर इज्तिमाई हालत में एक ज़िक्र कर रहे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज़ से। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये तरीक़ा नहीं है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये मिसाल जल्दी समझ आ जाएगी,
وہ مسجد میں تشریف لائے چاشت کے وقت. چاشت کی نماز سمجھنا نا، چاشت اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد جو ہوتی ہے. اب نوافل ہیں، سنت ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. لیکن وہاں ماحول یہ بن گیا کہ وہاں ایک قسم کی اجتماعی طور پہ ادا ہو رہی ہے. جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن سارے ہی لوگ آ گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اکٹھی نماز ہو رہی ہے مسجد میں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے. اس کو اپنے اپنے گھروں میں یا جہاں پہ اپنی دکان وغیرہ میں وہاں ادا کریں. جب مسجد میں بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک چیز کو جاری کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کریں. جو پہلے آیا ہے وہ پہلے پڑھ کے چلا جائے، پھر بعد میں کوئی آیا بعد میں پڑھ لے. تو ایک ہی وقت میں پڑھنے والا طریقہ اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی آج یہ طریقہ ہوا ہے تو پھر کل کوئی کہے گا کہ جب اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر جماعت شروع کر لیں گے. اب یہ دیکھیں کتنا باریک فرق ہے. لوگ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہاں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں سارے اکٹھے ہو کے مسجد میں پڑھ رہے تھے. جماعت نہیں تھی لیکن ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر ایک ہی وقت میں پڑھ رہے تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو. حالانکہ نوافل جو صبح کے ہیں وہ تو سنت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ادا فرماتے تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں تھا کہ اس کو اس طریقے سے اکٹھے ہو کر ادا کیا جائے، اس لیے انہوں نے منع فرما دیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت کے کسی طریقے کے مشابہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شریعت کی کسی عمل کے، عبادت کے مشابہ ہوتی ہے، وہ اس جیسی ہوتی ہے. یا تو وقت کے اعتبار سے اس جیسی ہوتی ہے، جگہ کے اعتبار سے، یا اپنے اوصاف کے اعتبار سے، یا اپنی جو کوانٹٹی ہے، تعداد کے اعتبار سے وہ اس جیسی ہوتی ہے. جیسے اب نوافل ہیں، نوافل وہ ادا کر رہے ہیں، صبح کے جو اشراق یا چاش کے ہی جو نوافل ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے اب مشابہت پائی جا رہی ہے نا، 2 رکعت نوافل انہوں نے اسی وقت میں ادا کرنے ہیں، مسجد میں ادا کر رہے ہیں، تو مشابہت پوری طرح پائی جا رہی ہے. لیکن یہ باریک فرق ہے. یہاں جو دین کو جانتا ہے وہ سمجھائے گا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس زیبتاً فرماتے تھے تو سنت کے قریب جو لباس ہے ہمارا، وہ کوئی آپ نے بیان نہیں فرمایا کہ اس طرح کا ہو، یعنی اس کی ہیئت اور شکل بالکل دو ٹوک انداز میں بیان نہیں فرما دی. بس یہ فرمایا ہے، چند احادیث کو اگر دیکھا جائے مفہوم یہ ہے کہ کھلا ہونا چاہیے اور سطر کو ڈھانپنے والا ہو، باریک نہ ہو، چست نہ ہو، ریشمی لباس نہ ہو مردوں کے لیے، اور ایسا لباس نہ ہو جو کافروں اور متکبرین کی علامت ہے. اس طرح کی قیود لگا دی. السلام علیکم استاد، یہ بات بتائیں کہ مثلا ایک سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بتایا نا، کسی کی تفسیر بتائی کہ کل کا چھوکرا ہمیں، پادری کہتے تھے کل کا چھوکرا ہمیں سکھائے گا. تو اس بیان پہ نا لوگوں نے اس کو گستاخ رسول کرا دیا. تو ان سے یہی میں بندہ بات کرے کہ اس نے خود چھوکرا نہیں کہا، لفظ جو ہے نا چھوکرا، تو اس پہ اس کو گستاخ رسول کہنے لگ گیا. تو اس بارے میں لوگوں کو کیا کہیں، وہ جو ان پہ بلا وجہ لعنتیں کرتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے اس سے ہٹ کے ہے ذرا، لیکن میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. ویسے ہی آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا نا ایسا سخت ذہن بن گیا ہے کہ اس حوالے سے زیادہ حساس ہو گیا ہے. لوگوں کے سامنے تھوڑی سی بھی ایسی بات آئے تو وہ فوراً اس کو گستاخی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے.
تو اسی وجہ سے جو بیان کرنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے الفاظ سے پرہیز کریں، تاکہ لوگوں کا چونکہ ذہن اس طرح کا بنا ہوا ہے تو وہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں، ایسے الفاظ نہ بولا کریں، چونکہ لوگوں کی حساسیت ہوتی ہے نا ایک خاص سطح پہ، وہ اس سے ذرا شاید اوپر چلی گئی ہے، تو حساسیت کم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بڑھنی بھی نہیں چاہیے، تو وہ جب لیول سے کم ہوگی یا بڑھ جائے گی دونوں طرف نقصان ہو جائے گا، تو اس حوالے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے زیادہ ہو گئی۔ تو جو مبلغین ہوں یا پڑھانے والے ہوں خاص طور سے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی ایسا لفظ آیا بھی ہو جس کا اس طرح کا ترجمہ بنتا ہو تو اس کو ذرا مناسب انداز میں بیان کر دیا کریں، تاکہ کسی کے ذہن میں نا اس طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تیسری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ بدعت جو بھی ہوگی وہ دین کے کام کے مشابہ ہوگی، اس لیے کہ جو غیر دین ہے وہ بدعت تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا، جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے وہ بدعت میں آئے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ دین کے کسی نہ کسی کام کے مشابہ، دین کی کسی عبادت کے مشابہ وہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک قید اور بدعت کی تعریف میں لگائی جاتی ہے کہ ایسا کام جس کی صحابہ کرام کے زمانہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی ضرورت یعنی ان کے زمانہ میں ضرورت نہیں تھی، آج اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم پکی مسجدیں ہیں یا مدارس ہیں، اس طرح سے منظم انداز میں تعلیمی سسٹم ہے، یہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن اس زمانے میں اس طرح سے منظم شاید نہیں تھے، بہت سے اس طرح کے، یعنی خاص طور سے اداروں کے حوالے سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں کلاسیں ہوتی تھیں، لیکن آج ایک ترتیب بن گئی ہے، پھر اس پر ڈگری بھی جاری کی جا رہی ہے، اتنی ترتیبات اس وقت نہیں تھیں، لیکن اس وقت ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے، عبادت کی تو اس وقت بھی ضرورت تھی، کیونکہ صحابہ کرام تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، امت میں بعد میں ایسے لوگ تو پیدا نہیں ہو سکتے جو صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تو وہ دین کے زیادہ حریص تھے، دین پر عمل کرنے والے بھی زیادہ تھے، اگر اس چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ کرتے اس کو اختیار، چونکہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اور آج بھی اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کا اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دین کا اس طرح کا جو کام ہو، خاص طور سے جس کا تعلق عبادات وغیرہ سے ہو، اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبادت کا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور پھر اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لیں، اس کو لازم پکڑ لیں، جو نہ کرے اس کو برا سمجھیں، یہ بدعت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے جو مثالیں پوچھیں کہ وفات کے بعد 40ویں وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو ایسا دیکھیں 40ویں میں کیا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو کوئی برا نہیں ہے، وہ تو ثواب کا کام ہے نا، عبادت ہے وہ تو، لیکن اس عبادت کو اور اس ایصال ثواب کو اس طریقے سے نہیں کیا گیا۔ جب یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا، پھر اس کو جاری کر دیا گیا، جناب ہر میت کا یہ ہو رہا ہے، تو یہ کام بدعت میں چلا گیا۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہیں گے کہ اذان سے پہلے اونچی آواز میں درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، صلاۃ جسے ہم کہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 9-10 سال، تقریباً 10 سال اذان دی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی اذان دی انہوں نے، اور مؤذنین بھی تھے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے صلاۃ اور درود جو ہے اونچی آواز سے پڑھا گیا ہو۔ تو کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، یعنی ان سے محبت کے زیادہ دعوے دار ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت نہیں ہوا، آج اس کو اختیار کر لیا گیا اور پھر اس کو اذان کا ایک قسم کا حصہ بنا دیا گیا،
یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج ہے، بلکہ اجر ہے اس میں، لیکن جب خاص اس طرح کر لیں گے تو پھر حرج آئے گا، کیونکہ پھر دین کا حصہ بنتا ہے، اور دین کا جب حصہ اس طرح بنایا جائے گا وہ قابل قبول نہیں۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدعت کہتے ہیں، بدعت میں اب کئی چیزیں آ گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو ایک طریقہ بنا کر جس کو جاری کر لیا جائے۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کی سابق مثال نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے۔ نمبر تین یہ ہے کہ وہ دین سمجھ کر کی جائے اور دین کے کسی حکم کے وہ مشابہ ہو۔ میں اسی سوال چاہتا ہوں کہ آپ جی جواب دے دیا مجھے، جی لیکن ہم ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اس کے آگے یہ سارے سوالات ہیں، اب اس نے اس کا سوال جواب دوں گا، جی کیونکہ اس عالم کے پاس لے جاؤ، عالم میں بھی ویرائٹی ملے گی، ایک عالم کہے گا نہیں صحیح، دوسرا شاید کہہ دے گی ایسے، تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یا اس کا فائنل ایک عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے، وہ آرگومنٹ آتا ہے جستجو کریں صحیح منظر پہنچ جائیں، وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی آسانی کے لیے جیسے ان صاحب نے بھی کہا محمد علی مرزا کا نام لیا نا، تو میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن پوائنٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ کو کیا آپ کے پاس ریفرنس جب آپ کو آپ اسٹرگل کر رہے ہو، آپ کو نہ سمجھ آ رہا ہے ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے دوسرا، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کو ریفرنس بنایا جا سکے کہ یار حدیث میں قرآن تو ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن حدیث کا ریفرنس اگر حدیث میں نئی چیز موجود ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پورا چھوڑ دیں ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی سوال آیا تھا، اس کا پہلے بھی حدیث جبرائیل وغیرہ میں میرے خیال جواب آ گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ یہاں پر بھی جواب دیتے ہیں اس کا، کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سی زبانیں یعنی عملی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے بولیاں بہت ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور نئی نئی باتیں بھی بسا اوقات سامنے آ رہی ہیں۔ البتہ یہ جو ابھی جن بدعات کی مثالیں آئی ہیں یہ تو کوئی 100 سال یا اس سے زیادہ ان کو ہو چکا ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے جو پہلے اسباق میں پہلے یا دوسرے سبق میں سمجھایا گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کو دیکھا گیا، جس کا یہاں بھی ذکر آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا نا حدیث میں کہ اس امت کے 72 سے زیادہ فرقے ہوں گے، 73، لیکن ان میں سے ایک نجات پانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر یہ درخواست کی کہ وہ نجات پانے والا کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی یہ بڑی دو ٹوک واضح بات بیان فرمائی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے وہ ہے نجات کا راستہ، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس راستے پر کون لوگ چلتے آ رہے ہیں یہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جن چیزوں کو ایک گروہ بدعت کہہ رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال آپ کو صاف جواب دے دیں کہ یہ سنت ہے یا یہ بدعت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی نے اسی بارے میں جستجو کرنی ہو کہ اذان سے پہلے صلاۃ تھی یا نہیں تھی، آپ دیکھیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کیسی تھی، اسی طرح اور صحابہ کرام جو اذان دیتے تھے ان کی کیسی تھی، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ جواب ہے، لیکن بسا اوقات کوئی آدمی یہ جستجو بھی نہیں کر سکتا، یعنی جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یا اور بہت سے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اس بات تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو وہ کیا کریں؟ جیسے ریاضی ہے نا، ریاضی کے میتھ کے فارمولے ہوتے ہیں، اور فارمولوں کے اعتبار سے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جواب میرا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب میں نے میتھ شروع میں پڑھی تھی، اس وقت بہت اچھی میتھ تھی، تو کوئی جو سوال ہم لکھتے تھے اس کا جو جواب ہوتا تھا نا، اس کے اساتذہ نے ہمیں فارمولے بتائے ہوئے تھے کہ اس فارمولے سے چیک کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی سے ہم چیک کر لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق امت کا ایک طبقہ صحیح دین کے اوپر قیامت تک رہے گا۔ امت کا ایک طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک طبقہ صحیح دین کے اوپر جمع رہے گا، اس کو سواد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ دین کی وہ باتیں جو صحابہ کرام تابعین کے دور سے چلی آ رہی ہیں، تابعین کا دور بھی صحابہ والا ہے کیونکہ وہ صحابہ کے شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور سے جو چلی آ رہی ہیں تو وہ بالکل اتھینٹک ہیں، یعنی جو دلیل پر مبنی ہوں. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ جو بڑا گروہ ہے وہ ضرور دین کے اوپر قائم رہے گا. اس سے پتہ چلا کہ 1400 سال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ گیپ آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کو صحیح طرح سمجھنے والے موجود نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے 2 + 2 4 ہے نا، اس طرح سے ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جس بات کی سند وہاں سے چلی آ رہی ہے، جس کو بڑے علماء جو ہیں اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی صحیح ہے. جو آج ایک نئی بات آپ کے سامنے آ جائے گی، علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح بھی ہے نا کہ جب علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس وقت سے لکھنی شروع کی ہیں، ابھی تک لکھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر بڑی کنٹروورسیز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لوگ کنٹروورسیز ہیں. تو آپ نے اس عالم کی کتاب کو سمجھنے، عالم کا نام بھی ہے، اب عالم کے پیچھے جائیں گے تو بھیا کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، پیچھے جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے فقہ کی مثال ہے، فقہ حنفی ہے مثال کے طور پر. اب فقہ میں نے شروع میں شاید بتایا تھا آپ کو یا نہیں بتایا کہ فقہ حنفی کے جو مواد لیا گیا ہے، اگر ہم اس کی مزید تحقیق میں جائیں گے تو وہ وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے زیادہ اقوال ہیں. باقی اور حضرات کے بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے فتووں کے اوپر مبنی ہے فقہ حنفی. پھر انہی اصولوں کی روشنی میں آگے اجتہاد کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ حضرات جو تھے، یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام نے سیکھا تھا. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر نئے مسائل میں اجتہاد کیا، پھر ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کیا، پھر اور لوگوں نے کیا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اوپر 12-13 صدیاں گزر چکی ہیں، جو ہر صدی میں کوئی 4 یا 5 مرتبہ چھلنی میں چھلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی ان کے اوپر تحقیقات جاری رہتی ہے، لوگ مسائل چونکہ معلوم کرتے رہتے ہیں، پھر کتابیں بھی اسی کے اوپر، ہر مسئلے پر آج کل تو علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو دیکھا جا رہا ہے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ محنت اس وقت سے آج تک ہوتی آ رہی ہے. تو اگر کسی عالم نے بھی اجتہادی مسائل لکھے تھے، اس کے مسائل کو پرکھا جا رہا ہے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے بس اپنی طرف سے اٹھ کر کوئی باتیں لکھ دی ہوں، یہ نہیں ہے. اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو انہی اصولوں کی روشنی میں کرے گا جو صحابہ کرام نے بتائے ہیں، ورنہ اس کا اجتہاد معتبر نہیں ہے. فقہ کے لیے ایک فن ہے جس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں. اصول فقہ کے بغیر فقہ نہیں ہو سکتی، اور اصول فقہ ان قواعد اور ضوابط کا نام ہے جو صحابہ کرام سے لوگوں نے سیکھے ہیں. لہٰذا قرآن و سنت کی جو تشریح اور پھر آگے تشریح اور مزید تشریح جو ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت سے اس کے اوپر عمل ہوتا آ رہا ہے، یہ ہر صدی میں اور ہر طبقے میں اس کو پرکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آج کی نہیں. ہاں جو چیز آج نئی وجود میں آ گئی ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہوگی، اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کو واپس کرنا ہوگا. تو جس کے اوپر امت کا گروہ یعنی موجود تھا اور پھر آج تک چلا آ رہا ہے، وہ اوتھینٹک ہیں، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہیں. ہاں ان کے اوپر آج کوئی آدمی وہ کر دے، اعتراض کر دے، تو اس کو غلط سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو غلط سمجھا جائے گا. جو ایک متفقہ مسائل ہیں چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایک آسان راستہ ہے ایسی چیزوں کو سمجھنے کا اور گمراہی کے راستے سے بچنے کا، کہ ہم جو اہل علم ہیں نا ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہیں. اہل علم کے ساتھ آج کل ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اہل علم سے لوگوں کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اہل علم سے ہی آپ دیکھیں، اگر ڈاکٹروں سے مسائل پیدا ہو جائیں لوگوں کو تو علاج کہاں سے کروائیں گے؟ اگر اساتذہ سے، جو اسکول میں پڑھانے والے ہیں، ان سے مسائل پیدا ہو جائیں، ان کے پاس نہ جائیں تو کہاں سے پڑھیں گے؟ اگر آپ فیکٹریوں سے مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر جوتے اور کپڑے کہاں سے لیں گے؟ تو
ہر ایک جماعت ہے نا کسی چیز کی وہ حفاظت کر رہی ہے یا اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، پھر دوسرے لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو علماء کی جماعت، اہل علم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے محافظ ہیں، اس کو اوپر وہ عمل یعنی اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جو مستند اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور مستند اہل علم ہر جگہ موجود ہے. ہاں، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں آسان تھیں، ان سینس کے آپ کو پتہ ہے حضور جو کر رہے ہیں آپ فالو کریں، یا صحابہ کے زمانے میں جی جی، وہ سمپل تھا کہ یار یہ رستہ ہے. اب تو 100 سے زیادہ رستے ہیں. اب تھوڑی مشکل ہو گئی ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، اور یہ بھی آزمائش ہے، اور آزمائش سے بچ نکلنا ہی اصل وہ راستہ ہے. اس لیے آزمائش اس کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، غور کریں، حدیث مبارکہ کو بھی پڑھتے رہیں، غور کرتے رہیں، صحابہ کرام کی سیرت جو ہے اس کو پڑھتے رہیں، غور کرتے رہیں، انشاءاللہ معاملہ واضح ہو جائے گا. جی، درمیانہ راستہ پکڑیں. اور خاص طور سے میں تاکید کروں گا کہ جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں بڑے، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک انفرادی عالم ہے، اس کو نہیں، جہاں پر کثیر تعداد ہے، جہاں علماء کی، اہل علم کی کثیر تعداد ہوگی وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو. پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، کثیر تعداد تو بریلوی بھی ہے اور دیوبندی بھی ہے، یہ بھی کثیر ہے. ان کو پھر دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا وہ اہل علم کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے علمی کام کو بھی دیکھا جاتا ہے. کتابیں، تفسیرات، احادیث، ان کی شروحات، کون زیادہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر. جب اس معاملے میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کام کس کا زیادہ ہے، فنی ٹیکنیکل کام کس کا زیادہ ہے. لیکن پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیں، تو انشاءاللہ راستہ مل جاتا ہے ضرور. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اب کوئی آدمی کہے میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی چیز کا حکم دیں گے جو ممکن ہو، جو ممکن نہ ہو اس کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ دے سکتا. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کا گناہ کیا ہوگا. دیکھیں، بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے. بدعت یا تو وہ چھوٹے لیول کی ہوگی جو گناہ کی حد تک ہوگی. بس اوقات بدعت جو ہوتی ہے بڑے لیول کی تک چلی جاتی ہے، جو شرک یا کفر تک چلی جاتی ہے. بدعت اس لیے گمراہی اور کفر یا گناہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میں نے تو اپنا دین کامل کر دیا ہے. تو جو آدمی نئی چیز لا رہا ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کامل نہیں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی کما حقہ تبلیغ کر دی ہے، جیسے تبلیغ کرنے کا حق تھا. جو آدمی نیا طریقہ لے کر آ رہا ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کی ہے اس کو پہنچانے میں. تو ایسا نہیں. اس لیے بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. البتہ گمراہی کا لیول اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ کوئی کفر تک پہنچی ہوگی، کوئی گناہ کبیرہ گناہ تک ہوگی. کبیرہ گناہ تو بہرحال ہوتی ہی ہے بدعت. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کفر یا شرک کی حد تک چلی جائے. جی، اس بارے میں کوئی سوال ہوں آپ حضرات کے تو پوچھ لیجئے، پھر سبق ختم کرتے ہیں. جی، میرا سوال نا محرم کے مہینے تو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ محرم میں نا شادی جو ہے، جو بندہ شادی کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ محرم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ادب کا مہینہ ہے. لیکن میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ ادب کا مہینے سے مراد کہ نکاح کرنا یہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے. لیکن اس بارے میں تھوڑا بتائیں، کیونکہ یہ کافی سوال اٹھتے ہیں کہ شادی کرنا اس محرم میں وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کسی بھی مہینے، کسی بھی دن شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو منع نہیں کیا گیا، کسی بھی دن، سوائے اس وقت کہ بندہ جب احرام کی حالت میں ہو، حج پہ گیا ہو، تو احرام کی حالت میں شادی کرنا مناسب نہیں ہے. اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں درست نہیں ہے. لیکن یہ روزے کی حالت سے مراد ازدواجی تعلقات. نکاح سال کے مہینوں اور دنوں میں سے کسی دن بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریبی صحابہ کرام کی ایسی مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے محرم کے اندر نکاح کیا ہے، جن کا نکاح ہی محرم میں ہوا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ محرم کے آداب میں
کمی آتی ہو نکاح کی وجہ سے یا جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے، ورنہ پھر حکم یہ ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی الگ رہا کریں یا گھروں میں الگ الگ کروا دیا کریں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی جو بدعت ہیں ان میں سے ہے یہ. اچھا یہ نا محرم میں کافی ایسا ہوتا ہے کہ بندے جاتے ہیں نا، مسلمان جو ہے سنت و جماعت وہ بھی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے بھی ہیں، یعنی کہ حساب سین جو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. جی دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل تشیع حضرات جو یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اسے، جی، جو وہ یعنی مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، تعزیہ نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھنے کے لیے جائیں گے تو رش بڑھے گا، اور جو چیز آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کو کرنے والوں کو دیکھنا گویا کہ ان کی تعداد بڑھانا ہے. تو یہ بھی اس لحاظ سے جائز نہیں ہے، تو یہ دیکھنا نہیں چاہیے. یعنی ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک چیز ہے جس کو آپ جائز نہیں سمجھ رہے، گناہ ہے، گناہ کو جیسے کرنا جائز نہیں، ایسے کیا دیکھنا جائز ہے کسی گناہ کو؟ یعنی جان بوجھ کر بندہ اس کو فن کے لیے، مزے کے لیے دیکھ رہے ہے، تو جیسے گناہ کرنا جائز نہیں ایسے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اور ہم چونکہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، اہل تشیع اس کو صحیح سمجھتے ہوں گے اس لیے کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اس لیے جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا. یعنی گزرتے ہوئے کوئی نظر پڑ گئی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں جا کر ایک دیکھنا اور پھر وہ تعداد کو بڑھانا، بہت زیادہ تعداد تو اسی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے نا کہ لوگ ان کے ارد گرد چاروں طرف سے جمع ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے درست نہیں ہے. یہ بھی نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے نا وہ بدعت کے ساتھ ہو گیا ہے. محرم میں جو اس طرح کی یہ تقسیم کی جاتی ہیں حلیم وغیرہ، یہ نہیں کھانے چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں، السلام علیکم.